حرم شریف سے میں باہر نکلا، جبہ پہنا ہوا، سر پر پگڑی، لاٹھی ہاتھ میں. ایک بدعتی مجھے کہتا ہے چلے ایک کپ چائے ہو جائے. میں ویسے ہی باہر نکل رہا تھا. جب باہر نکلا مجھے کہتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دے دینے کو منہ چاہیے اور سب کو دینے والا ہے ہمارا نبی. میں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ شہادت پڑھ، مسلمان ہو جا. بھائی مان. اچھا اچھا بھاگا. جس کو جبے اس میں دیکھے یہ ہمارا آدمی ہے، شکل دیکھو پہلے آئینے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دے دینے کو منہ چاہیے اور سب کو دینے والا ہے ہمارا نبی. تو خدا کو جانتا نہیں کثرت. اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ آپ دینے پر آئے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جس سے آپ روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے مقابلے میں بڑی طاقت اور فائدے والا بھی کچھ نہیں کر سکتا. فرض نماز کے بعد ترمذی شریف میں ہے. اور اکثر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. خدایا آپ ہی سلامت ہے اور سلامتی کسی کو ملے گی تو آپ سے ملے گی، آپ شان اور بڑائی والے ہیں. یہی الفاظ سنت ہے. حینا بالسلام وادخلنا دار السلام، کو تک دینے کو تک شانے. زاننا ڈنگے بنگے لگی دلی ایسے خام ہوگا، بس اپنی طرف سے ضرور اس میں شیطان کی دم ڈالے. صرف یہ الفاظ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال. تبارکت کے ساتھ ربنا وتعالیت لم یثبت، ثابت نہیں. ومن ادعا فعلیہ البیان. حینا بالسلام وادخلنا دار السلام یہ سب گپوٹیشن ہے. علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے مختلقا و مصنوع، گھڑی ہوئی چیز ہے. وہی کے الفاظ میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں سندھ میں کراچی سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے گجو، اور اصل سندھ میں اس کا نام تھا اربل. کراچی کا نام تھا دیبل اور اس کا نام تھا اربل. 157 ہجری میں سندھ کے مسلمانوں نے مہدی عباسی کو بادشاہ کو شکایت کی کہ ہندو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں. تو بادشاہ مہدی عباسی نے اعلان کیا کہ ہم سندھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا. مجاہدین تیار ہو گئے 2200، اور ان میں زمانے کا وہ عظیم محدث اول من جمع الاحادیث ربیع ابن سبی وہ بھی آئے ہیں، جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے. موطا امام محمد میں حدثنا ربیع ابن سبی. ترمذی شریف شمائل میں 4 اور جلد ثانی میں 2 احادیث، کل 6 احادیث ربیع ابن سبی سے ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْأَحَادِيثَ، وہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث جمع فرمائی. یہاں پہنچنے کے بعد مورخین متفق ہے کہ جتنے ہندو مقابلے پر آئے ہیں وہ قتل ہو گئے، اور جتنے ہندو مقابلہ نہ کر سکے وہ سب مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہو گئے. ذہبی نے اپنی تاریخ میں، ابن الاسیر نے الکامل میں، تمام ثقات نے ان کا ذکر کیا ہے. کچھ دن جب گزر گئے تو ربیع ابن سبی محدث سے کہا گیا کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. ربیع ابن سبی کہا کرتے تھے آرام سے رہو اور اللہ کی عبادت کرو، کوئی نہیں آ سکتا. ایک دن لوگوں نے کہا حضرت سامنے دیکھو کشتی آ رہی ہے، سمندری جہاز اور ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہے اور ہزاروں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنگ کون لڑے گا؟ ربیع ابن سبی رحمت اللہ علیہ جہاں جب نماز پڑھتے تھے اور رہتے تھے
وہاں سے دیکھ کر کی کشتی آ رہی ہے، فرمایا اللہم اجعلہ جبلا من جبالک، اللہ اس کو روک دے، پہاڑ بنا دے، دعا فرمائی، وہ کشتی وہاں جم گئی، اب بھی موجود ہے، شکل اس کی مسح ہو چکی ہے۔ میں دور حدیث کے طلباء کو اس سال کے علاوہ اس سے پہلے ہر سال لے کے گیا ہوں، اور میں نے یہاں کے استادوں کو بھی کرامت دکھائی کہ دیکھو حضرت کی دعا پر پہاڑ سے، وہ کشتی سے پہاڑ کا ٹکڑا بنا، صاف ستھری زمین پر ایک چوکور کشتی کی شکل ہے، اور اس پر چڑھ کر کے چھت سے زیادہ اونچی، اس سے زیادہ اونچی، دور سے باقاعدہ نظر آتا ہے کہ آدمی بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن جب قریب چلے جائے تو پتھر ہے۔ حضرت کا مزار بھی وہیں بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چونکہ محدث وقت سے یہ کرامت دی ہے کہ مبتدئین وہاں نہیں جاتے یا کم جاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ کامل ہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام کے قبور، تابعین، ائمہ مجتہدین سب بحفاظت الحمدللہ، کیونکہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدایا میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ جہاں لوگ میلے ٹیلے کر لیں، وہاں شرطے کھڑے ہیں، اٹینشن، یہ دعا مانگتے کہتے ول ول الی القبلہ، ادعو اللہ، ادھر منہ کرو قبلے کی طرف۔ پہلے ہم ان سے جھگڑتے تھے، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اس طرح بدعتیوں کی کمر ٹوٹتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ شدت کرتے ہو۔ یہ پھر بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، جنگلے کو، جالی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، ان کی تو عادت چوما چاٹی ہے نا، یہی سے مشق کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ احناف کلہم مشرکون۔ میں نے کہا احناف جتنے موحد ہیں اتنے حنابلہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ احناف کی توحید و سنت کو تو ابن تیمیہ سلام کرتا تھا، ابن قیم اور ذہبی اور ابن کثیر معترف تھے، تم نے پاکستان کے مشرک اور بدعتی دیکھے، بدنام زمانہ، شریعت کا مسخ شدہ نقشہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرمائیے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور آپ سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے، اور ان سے تابعین نے، تبع تابعین نے، الی یومنا ھذا و الی یوم القیامہ۔ سنن کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا افترقت المجوس علی 70 فرقہ، مجوس 70 فرقے ہو گئے تھے، وافترقت الیہود علی 71، یہود میں 71 ہو گئے، والنصارى علی 72، نصارہ 72 ہو گئے، وستفترق هذه الامہ علی 73، اس امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہیں سوائے ایک۔